انسان کو کیوں پیدا کیا اپنی عبادت کرنے کے لیے؟ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا تو جانور کا لمبی نیند لینے کے لیے جانور کا انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرسی مجھے ملی ہے یوں ہی مل گئی؟ سب سے پہلے مجھ سے حساب ہوگا، پھر آپ سے حساب ہوگا۔ قیامت کے دن پہلے علماء سے حساب ہوگا، جنہیں ممبر دیے گئے، جنہیں زبانیں دی گئی، جنہیں آوازیں دی گئی، سب سے پہلے جنہیں ممبر محراب دیے گئے ان سے حساب ہوں گے۔ میں آپ سے سوال اسی وجہ سے کر رہا ہوں، ای کو تھوڑا سا اور کم کر دیں، اس کا تھوڑا سا ٹریبل بڑھائیں، بیس بڑھائیں، تھوڑا بیس، اس میں بھاری پن پیدا کر دیں، بیس ہاں اور ٹھیک کریں اور بڑھائیں، بس یہاں رہنے دیں، ہاں یہاں رہنے دیں، بس ٹھیک ہے، بہت اچھا مائک ہے، ای کو اور کم کر دیں، اس کی گونج اور کم کر دیں، میری آواز میں آٹومیٹکلی گونج ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، میری طرف دیکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کھانے پینے سونے کے لیے تو جانور بھی ہیں، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ آپ نے اپنے لیے کار بنائی، اس کا ایک کام ہے، موٹر سائیکل بنائی، اس کا ایک کام ہے، آپ کا واشنگ مشین، آپ کا فریج، آپ کی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک کام کے تحت ہیں۔ انسان نے انسان کے لیے جتنی بھی چیزیں ایجاد کی وہ سب با مقصد ہے، تو کیا انسان کو اللہ نے بے مقصد پیدا کیا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے، پرکھنے کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، حدیث قدسی ہے، تو میں نے انسان کے ساتھ اس کے نفس کو، اپنے دشمن کو پیدا بھی کیا۔ یعنی میرا آپ کا نفس ہے، یہ میرا دشمن ہے، اور اللہ فرماتا ہے انسان کا نفس یہ میرا بھی دشمن ہے۔ اب ذرا غور کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ فجر میں آپ سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے تیز والی، خوب گرمائی ہے، لحاف کے اندر گرم لحاف ہے، اچھا بستر ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے فجر کی، آپ نے کہا اٹھ جاؤں، ایک دم آنکھ کھلی ہے، تو نفس کہہ رہا نہ جا، دل کہہ رہا جا، روح کہہ رہی جا، نفس کہہ رہا نہ جا، تھوڑی دیر اور آرام کر لے، دن نکل جائے تو چلے جانا، ابھی بڑی سردی ہے، پانی میں گلن ہے، ہاتھ باہر نکالے گا، ٹھنڈے ہاتھ ہو جائیں گے، بالکل گرمائی ضائع ہو جائے گی، نہ اٹھ۔ اس نے کہا نہیں، میرا ایمان کہتا ہے اٹھوں گا۔ وہ جاتا ہے اور جا کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد پھر وہ مسجد میں کانپتا ہوا گیا، اور اس نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رگڑی، اپنی ناک اللہ کے سامنے رگڑی، اور جیسے ہی ناک رگڑی فرشتوں نے کہا اس نے پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے پہلی کامیابی اس نے پہلی کامیابی چچا ادھر دیکھو، اس نے پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ اپنے گھر گیا، اس نے فجر کی نماز کو مکمل کیا، کمپلیٹ کرنے کے بعد ناشتہ کیا، گھر سے نکلا، جیسے نکلا تک بےہودہ، بے شرم، بے غیرت، بے حیا لڑکی سامنے آ گئی۔ اس کے جسم پر معاذ اللہ بہت ٹائٹ لباس ہے، بڑی گھٹیا قسم کی بدترین، گھر کی بدترین لڑکی جب باہر آئی، اس کے جسم پہ ٹائٹ کپڑے، خوبصورت ہے، اس کی ایک نظر پڑی تو ایک میں کوئی گناہ نہیں، ایک کو معاف ہے، مگر اس کی دوسری نظر نے بار بار تقاضا کیا دیکھ لے، نظر کہہ رہی ہے دیکھ لے، دل نظر کہہ رہی ہے دیکھ لے، اندر سے نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، بڑی حسینہ ہے، دیکھ لے، بڑی حسین ہے، ایک مرتبہ اس کو دیکھ، اس کے جسم کو دیکھ۔ یہ جو نظر ہے نا، یہ جو نظر ہے، یہ شیطان کے دو تیر کی طرح ہے۔ عورت کے اندر انسان جب نظر ڈالتا ہے تو شیطان کے دو تیر انسان کی آگے لگتے ہیں۔ اس نے اپنی نظروں کو جھکایا، اس کا نفس کہہ رہا ہے نہیں دیکھ لے، بڑا خوبصورت نظارہ ہے، مگر اس نے کہا نہیں دیکھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، یعنی یہ آنکھیں کل کو میری آنکھیں میرے خلاف بولیں گی، گواہی دیں گی، اے اللہ تو نے کعبہ دیکھنے کے لیے دی تھی آنکھیں، تو نے دی تھی اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو نے دی تھی علماء کا چہرہ دیکھنے کے لیے، مگر اس نے گندے نظارے دکھائے، اس نے گندی
چیزیں دکھائی، اس نے گندگی کی، نگاہیں گندی جب تیرے خلاف جواب دیں گی وہ کہے گا، کہتا ہے نہیں دیکھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نفس کہتا رہا، بھونکتا رہا، نفس کتا، مگر اس نے نظر نیچے جھکائی، وہ لڑکی چلی گئی۔ اس مسلمان نے کہا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، تو اس نے دوسری فتح اپنے نفس پر حاصل کی اور اللہ کے فضل سے یہ دوسرے امتحان میں کامیاب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، فجر میں بھی سوتا رہا اور پیسہ کماتا رہا، دولت دولت، پیسہ پیسہ، دولت دولت، میرے دوست، میرے بھائی، میرے نوجوان، میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں اور آپ سے ایک تقریر آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بتائیں، آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت عطا کرے، کہو آمین۔ آمین۔ اب تو جنت کی باتیں نہیں ہوتی، کسی کو جنت ہی نہیں چاہیے۔ ایک شاعر بیٹھ اس میں مائک پکڑے وہ کہتا ہے جنت نہیں چاہیے، باقی سب کچھ چاہیے۔ ابے آپ کو جنت دے کون رہا ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا جنت مانگو، بے شک حق ہے، حق ہے۔ اور ممبر پہ تم حدیث کے خلاف جا رہے ہو۔ جنت نہیں چاہیے، کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ کم سے کم شعور کے وہ ناخن لو نا، کیا کہاں جاؤ گے پھر؟ جنت نہیں چاہیے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت نہیں چاہیے اے سی کے کمرے میں سوئیں گے، جنت نہیں چاہیے گاڑیاں بہترین چاہیے، دنیا میں سارے آرام چاہیے، آخرت میں فقیر بنے گا۔ توجہ ہے میری طرف نہیں، ادھر دیکھو، میری طرف غور کریں۔ حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنتیوں کو جنت میں کوئی افسوس نہیں، وہ نعمتیں ہوں گی اللہ کی، جو چاہو اس میں موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو اس میں موجود ہے، جو چاہو جنت میں موجود۔ مگر پھر بھی جنتیوں کو ایک حسرت ہوگی، ایک، وہ عرض کریں گے وہ افسوس کریں گے، یا رسول اللہ جنت میں جنتی افسوس کریں گے؟ کہاں؟ میرے نبی نے فرمایا افسوس کریں گے کاش جو ہم نے دنیا میں بیٹھ کے وقت خراب کیا ادھر ادھر، اس میں بھی اسی اللہ کو یاد کر لیا ہوتا جس نے ہمیں جنت سے نوازا ہے۔ یعنی جب دن نکلتا ہے تو کہتا ہے اے انسان تجھ کو جو کرنا ہو وہ کر لے، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا۔ یعنی دن جب نکلتا ہے تو کہتا ہے میں آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، مگر ہم دولت میں لگ گئے۔ کتنے لوگوں کی تم نے موت ہوتے دیکھ لی۔ اللہ فرماتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے اگر اس کو ہیرے جواہر اور اس کو ایک جنگل بھر کے خزانہ دے دیا جائے تو ایک دن میں جنگل کو اس کو ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلتا چلا جائے گا۔ یعنی اس قبر کی مٹی ہی اس کی جو ہے وہ حبس کو ختم کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا پیسہ پیسہ پیسہ۔ یعنی پیسہ طلب کرنا بری بات نہیں، مگر صرف پیسہ اور پیسہ پیسہ۔ یا فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ وہ کہتا ہے کہ تم ہاں جان جاؤ گے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ پھر کہتا ہے کہ تم جان جاؤ گے، پھر کہتا ہے پھر ہاں تم جان جاؤ گے۔ یعنی اللہ ثم استعمال کرتا ہے یہ جو دولت کے لیے تو نے اپنے رب کو چھوڑا ہے، یہ دولت تیرے کسی کام نہیں آئے گی۔ میرے دوست، میرے بھائی، اپنی زندگی کو غور کر اور ذرا سمجھ۔ اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا تھا، ذرا غور کرو، گانے گاتا تھا، گانے گاتے گاتے پیسے کماتا تھا اور بہت زیادہ گاتے گاتے اپڈیٹ ہوا۔ 16 سال کی عمر میں ایک مرسڈیز جیتی، ایک فائنل ویریفائی کیا گانے کا اور اس کو ایک مرسڈیز ملی۔ اور جب اس کو ایک مرسڈیز ملی تو اب وہ اور آگے بڑھا، اس نے دوسرا تیسرا چوتھا اس نے مقابلہ جیتا۔ اس کے بعد اس نے یورو ڈالر اور اتنے پیسے اس نے کمانے شروع کر دیے کہ ڈالر میں کمائی آنے لگی، یورو میں درہم میں پیسے آنے لگے۔ اس نے ایک گھر بنایا، دوسرا گھر بنایا اور اس کے بعد اس نے گاڑیاں خریدی۔ 19 سال کی عمر میں دوسری شادی بھی کر لی اور دوسری شادی کرنے کے بعد اس نے امیاں اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ مگر 23 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے گانا گا رہا تھا، گانا گاتے گاتے
آتے گر گیا, اور جیسے ہی وہ گرا ہے تو اس کا اب چیک اپ ہوا ہے, اور جب چیک اپ ہوا ہے تو پتہ لگا ہے دونوں گردے فیل ہو گئے. اب میاں اس کا گانا ختم, اب اس کے گردے دونوں فیل ہو گئے, ڈائلیسس موڈ پہ آ گیا. 1 ہفتے میں ایک بار خون مشین سے چینج کیا جاتا ہے, اور چینج ہونے میں 20,000 روپے لگتے ہیں. اب ذرا غور کرو, ایک مکان بکا, دوسرا مکان بکا. ایک اتراکھنڈ میں لڑکا مجھ کو ملا, اس کو ڈائلیسس ہو رہا تھا, ڈائلیسس, اور ڈائلیسس اس کی یہ جو رگ تھی نا یہ بھڑک رہی تھی. 25 سال کی عمر تھی اس کی, یا 23-24-25 سال کی عمر تھی. میں نے اس کی نک کو دیکھا, میں نے کہا کیا ہوا, کہ رو کے کہنے لگا میرے لیے دعا کر دو, میں دلی میں اسپتال میں جاتا ہوں اور دلی میں اکثر رہتا ہوں, وہی علاج کراتا ہوں, میرے دونوں گردے خراب ہیں اور مجھے ڈائلیسس ہوتا ہے. تو مجھے جب ڈائلیسس ہوتا ہے تو یہ دونوں میرا جو ہاتھ ہے نا اس کی نس ہمیشہ پھڑکتی رہتی ہے. اللہ بھائی ادھر بچوں کو چھپا دو بھائی, ورنہ میں تقریر ختم کر دوں گا, چونکہ میرا موڈ بن نہیں رہا ہے تقریر کرنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دھیان سے سنیں تو بات بندہ کرے گی. کہ کون سے انسان کے بچے بن جاؤ بھائی, اللہ نے شعور دیا ہے تھوڑا بہت. ایک تو پیسے بڑا بوجھ ہوتا ہے جلسے میں, ایک بوجھ یہ ہوتا ہے کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو, اور یہ ایک بوجھ یہ کہ لوگ پریشان کرتے ہیں, سوچتے نہیں بات, ان کے بعد غور نہیں. انسان اپنے اوپر گزرتی ہے تبھی سمجھتا ہے, اس سے پہلے نہیں سمجھتا. ڈائلیسس کیا ہے, خطرناک پروسیس ہے, گردے فیل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے کہا ہے اسپتالوں میں جا کے دیکھنا, جن کے گردے خراب ہیں, فیل ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھو, کاؤنٹ پڑھو, کبھی پڑھو, دیکھو ذرا گردے دونوں فیل ہیں, کیسی زندگی ہیں ان کی. تم آپ نے کہا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے کبھی اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے ابھی تک فیل نہیں, تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے. مجھے کشمیر سے ٹیلی فون آیا ایک آدمی کا, اور کہنے لگے وہ آپ کو تقریر کرانا چاہتے ہیں. میں کہا میرے پاس بھائی جان وقت نہیں. تو کہنے لگے کہ وہ یہ جو بھائی جان ہیں ان کا نام محمد سلیم ہے, یہ کینسر کے مریض ہیں, ان کی آخری خواہش ہے کہ یہ آپ کی ایک تقریر سنیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ایسی بات تو میں گیا, میری کوئی اوقات نہیں, حیثیت نہیں, کسی لائق انسان نہیں, گھٹیا انسان, مگر گیا. اس آدمی سے میری ملاقات ہوئی, اس کا نام محمد سلیم تھا. کمرے میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی, کہنے لگا اللہ کا شکر ہے. میں کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر, کہنے لگا سنا نہیں ہے, مجھے لکھا پڑا کینسر ہے, مگر کینسر کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کینسر کی وجہ سے کون شکر ادا کرتا ہے؟ کہنے لگا ذرا سوچے تو آپ, کتنوں کو اچانک اٹیک سے موت آ جاتی, کتنوں کو ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی, مگر میرے اللہ کا کرم ہے مجھے 2 مہینے پہلے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے. کیونکہ میں گنہگار بہت ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے رہوں گا تو ضرور میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. کہتے ہیں میں نے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی, مگر جب کینسر کے بعد نماز پڑھی ہے تو اب رات کو یہ سوچتا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد قبر کی اندھیری میں ہوں گا, اوپر سے تختے لگا دیے جائیں گے, مٹی بھی ڈال دی جائے گی. پھر جب اس کے سامنے روتا ہوں تو بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی اور نماز کینسر کے ساتھ بھی پڑھی, مگر میرے یہ سجدے جو کینسر کے ساتھ ہیں مجھے لگتا ہے میری پوری زندگی کے ان سجدوں پر بھاری ہیں جو بغیر کسی فکر کے کیے گئے تھے. یہ سجدہ جب میں اللہ کے سامنے رو کے کہتا ہوں مالک میں تو ایک چھوٹے سے میں مکان کو برداشت نہیں کر سکتا, کمرے میں رہنا, تو پھر قبر میں کیسے رہوں گا. کہتا ہے یہ کہتے کہتے روز روتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر وہ بہت رویا. میں نے بڑا پازیٹیو اس کے پاس سے یہ بات لی. اچھا میں اس کی بات کر رہا تھا جو وہ غیر ملکی لڑکا تھا, اپنے پڑوسی ملک کا, یہاں اپنے پڑوسی ملک کا, وہ گانا گاتے گاتے خیر وہ گر گیا. اب اس کو ڈائلیسس ہوتے ہوتے ایک مکان بکا, دوسرا مکان بکا, اس کے بچے اس کے رشتے داروں نے اس کو چھوڑا, بھائی نے اپنا گردہ اس کو دیا مگر وہ بھی ٹھیک سے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکا, ٹرانسپلانٹ نہ ہو سکا, اس میں انفیکشن ہو گیا, طبیعت زیادہ بگڑ گئی, موت قریب آ گئی, رشتے داروں نے چھوڑ دیا, سب گھر والوں نے چھوڑ دیا. اب رونے لگا. بیوی نے کہا رونے کا سبب کیا ہے, آخر روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے آواز دی, میں نے گانے گائے, میں سوچ رہا ہوں گانے گائے, آج برا وقت آیا تو سب نے مجھے چھوڑ دیا. اگر میں نے گانا گانے کے بجائے اپنے نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرے مصطفیٰ نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا, میرے نبی نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا. مگر آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں. ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا سید صاحب اگر آپ ابھی تک نہیں مرے تو آپ بھی شکر ادا کریں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اگر آپ مر گئے ہوتے تو آپ کے بچے یتیم ہو گئے ہوتے, آپ
یتیم بچوں کو غور کرے, جا کے دیکھیں یتیم جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو یتیم کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا, جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی ناطہ توڑ لیتے ہیں یتیموں سے. کون اگر آپ انتقال کر جاتے تو کون آپ کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا, کون آپ کے بچوں کے لیے فیس کا انتظام کرتا, آپ کے بچے بے سہارا ہو جاتے. اگر آپ ابھی تک زندہ ہیں تو کہیں اے مالک تیرا شکر ہے, اے پروردگار تیرا شکر ہے. مگر انسان دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں دنیا گزرگاہ ہے, ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے. اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا؟ صرف ایسی باتیں کرنے کے لیے. یوٹیوب پہ لگے رہنے والوں, انسٹاگرام پہ لگے رہنے والوں, ہر وقت وہ فلمیں دیکھنے والوں, یہ تمہارا ڈیٹا, یہ تمہاری ڈیٹا کی جی بی کنزیوم نہیں ہو رہی ہے, یہ آپ کی زندگیاں کنزیوم ہو رہی ہیں. اے میرے دوستو اپنے رب سے توبہ کر لو. اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زندگی اس وجہ سے نہیں دی گئی تھی اس چوراہے پہ بیٹھ کے بحث کی جائے, اس وجہ سے نہیں دی گئی تھی کہ صرف دنیا دنیا بلکہ بریلی سے میرے تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے. زندگی یہ نہیں ہے نبی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. یہ تو تاج الشریعہ نے 100 سال کے بعد کہا, یہ تو پوتے نے کہا, مگر دادا 100 سال 125 سال پہلے اس سے بھی بڑی بات کہہ کے گئے. پوتے نے کہا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے, دادا نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہر میں زبان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان اہل بیت, حضور سے شاہ صاحب قبلہ, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ آپ لوگوں کو بالکل احترام نہیں کوئی, منہ میں گٹکا رکھ کے انسان اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے. ایک 20 mg کی گولی بھی اثر کرتی ہے, اس کے اوپر انسان کو یہ پتہ نہیں اپنی جان کو کیوں ہلاک کرتے ہو بھائی گٹکے کھا کے. آپ ذرا غور کرو, 200 mg کی گولی آپ کے سر کا درد ختم کر دیتی ہے. تو یہ جو اتنا بہت سا روز آپ کھا رہے ہیں, یہ ایک دم اثر نہیں ہوگا, ہلکے ہلکے ہوگا. اور میرے دوست جس دن وقت اللہ نہ کرے کبھی آئے, جاؤ لکھنؤ PGI میں کینسر ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھو. آپ کو پتہ ہے محمد علی بھائی گئے تھے, بتا رہے تھے, ایسے کر کے منہ ڈھکے ہوئے لوگ ہیں, انہیں دیکھنے کے لیے ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ منہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو پہلے ان کے اسپرے مارا جاتا ہے تاکہ بدبو کم ہو جائے سڑان میں کلام میں. اس کے بعد وہ جو ہے نا, اس کے بعد وہ ڈاکٹر ان کو دیکھتا ہے. ذرا غور تو کرو, جب آپ کے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کیوں اپنی جان ہلاک کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو تمہیں یہ بتایا کہ تم 5 بار دن میں وضو کرو, تو ایک وضو میں 3 بار کلی کرو. ذرا کیوں بتاؤ, کیوں اپنا بات ہے. میں کسی کا مخالف نہیں, میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ گندی باتیں نہ کرو. ایسی چیز کھاتے کہ مجھے تھوکنی پڑتی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے بنایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے, سبحان اللہ, حضور سے محبت کے لیے. فلاں کا لڑکا بگڑ گیا, یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے, ان کی ماؤں سے پوچھ لینا. 50 سال کے لوگ اب کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نہیں ملیں گے, سمجھدار ہوتے ہیں 40-45. یہ نئے لڑکے جو ہیں کھڑے ہو کے پیشاب جو کرتے ہیں, جن کے کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے, گانا سن رہے ہیں, جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. مجھے بتاؤ, جو گانا سنتے سنتے مر گیا. ابھی ہم آ رہے تھے کچھ دن پہلے, تو ایک لڑکے کے کان میں لیڈ لگی تھی اور موٹر سائیکل کو اس کی ٹرک نے کچل دیا, تو اس کی وہ لیڈ بھی پیچھے پڑی رہ گئی اور اس کا بھیجا بھی پیچھے پڑا رہ گیا. لوگوں نے اس کو نکالا. اب بتاؤ, جو گانا سنتے سنتے موبائل میں اس کے گانا چل ہی رہا تھا, بند نہیں ہوا تھا, یہ بتائیے جو جس حال میں مسلمان تھا اس حال میں اس کی موت ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس کے جسم کو پوسٹ مارٹم والوں نے چیرا بھی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں, ایسے اگر موت ہوگی تو بندہ پھر کس حال میں اٹھے گا؟ اللہ. جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ فلاں کی لڑکی بگڑ گئی, فلاں کی بہو بگڑی بھی آ گئی,
फलां की बहू जब से घर में आई है बिगाड़ पैदा हो गया। वो मेरे दोस्त ये आपकी ही वजह से हुआ। आपने माल देखा, दौलत देखी, मगर आपने दीन नहीं देखा। मेरे नबी फरमाते हैं शादी करो तो 3 चीजें देख के की जाती है शादी, एक तो दौलत, एक खूबसूरती और एक दीन। फरमाते हैं मगर मैं तुमसे कहूंगा अगर कोई औरत दीनदार है और वो अगर कनीज है और अगर उसका रंग काला भी है तो मैं कहूंगा उन खूबसूरतों से शादी ना करो, मालदार से ना करो, उससे करो जिसको अल्लाह ने दीन अता किया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, और ये कोई जरूरी बोलो, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, गौर करो, इसका मतलब क्या है, इधर देखो, तवज्जो करो। ये जो बच्चे लोग ये समझते हैं कि ये बच्चे पैदा होने के बाद फिर अम्मी का असर होता है, ऐसा नहीं है। ये अगर आपके गांव में कोई समझता हो, आपके यहाँ कोई समझता हो तो उनको समझाओ। इस्लाम तो बहुत पहले से इस बात को कहता है, मगर आज मेडिकल ने इस बात को जब कहा, मेडिकल साइंस ने, तो सबने मान लिया। एक इंग्लिश में एक बात है कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी हल्के हल्के चीजों का हो जाना। एकदम बेटी बिगड़ती नहीं, पहली माँ बिगाड़ती है उसको, कि एकदम बेटा बिगड़ता नहीं, बाप बिगाड़ता है, माँ बिगाड़ती है। आपको तजर्बे के लिए बता रहा हूँ, ये बच्चों के ऊपर रिसर्च हुआ था, 27 साल रिसर्च हुआ। ये बच्चे माँ के पेट से पागल कौन पैदा होते हैं, यानी 27 साल रिसर्च हुआ, हार्वर्ड ने रिसर्च किया। तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे तो इनकी माँ, इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। माँ तो बीबी को रहा था, वो जाहिल, मगर उसको ये खबर नहीं कि बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। 80% बच्चे पागल हो जाते हैं। माँ अगर बीमार है तो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। माँ अगर टेंशन लेती है तो बच्चे को पर असर हो जाता है। मेडिकल साइंस ऐसा कहता है, माँ के खाने का असर, माँ के सोने का असर, माँ के रोने का असर। और डॉक्टर कहते हैं अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो तुम ऐसा करना कि ज्यादा आयरन के लिए तुम बादाम खाना, ज्यादा आयरन के लिए सेब खाना। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो विटामिन डी के लिए तुम अमरूद खाना और धूप के नीचे बैठना। और अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो तो विटामिन सी के लिए ऐसा करना कि नींबू और संतरा खाना। मुझे बताओ अल्लाह का बनाया से संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अरे बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही, सुभान अल्लाह, बोलो भाई। आप गूंगे हो तो आप ऐसे बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ, ये सही कह रहा हूँ, नहीं बोलो सही। हैं? अब अपनी बीवियों को समझाओ, इतने महंगे महंगे सूट ला के देते हो, इतना नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ? माँ के पेट से दीन सीखा हुआ। आपको पता है दिल्ली के करीब में जगह पानीपत, करनाल, वहां पे एक बच्चा पैदा हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोया। अब 4-5 दिन रोया, गैर मामूली बात तो नहीं थी, मगर पूरे 1 हफ्ते रोया। अब गैर मामूली बात हो गई। एक डॉक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पुराने जमाने की बात, वो बच्चा ठीक नहीं हुआ और उसको 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उनका अपने मुरीदों से ये जो आवाज आ रही है ना रोने की घर में से, हाँ, कि बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूँ। जाके बोले कोई है? बाप निकल के आया, जी मेरा बेटा रो रहा है। कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है, मुबारक हो। का दिमाग ठीक है आपका? 1 महीने से सोया नहीं है, आप इसको वली कह रहे हैं? कल आइए मेरी गोद में लेके आइए, उसे बुरा भला मत कहिए। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे बच्चा खामोश हो गया। कह लगे आपने क्या पढ़ दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने कान में क्या पढ़ा है उसके? सुनते ही खामोश हो गया। कह लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताएं कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, ये अपनी माँ की जब पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते। इसका मतलब मेरी बहनों, जब आपका बच्चा ट्रक के नीचे आ रहा होता है तुम बचा लेती हो। बच्चा तेरा गाना सुन सुन के जहन्नम में जा रहा है, नहीं बचाएगी। इतनी मेहनत और कितनी परेशानी, कितनी तकलीफें उठा के तू बच्चे को जलती है। अगर तेरा बच्चा जहन्नम में चला जाए तो पता क्या होगा मेरी बहन बेटी, तुझसे कहता हूँ। वो कह लगे इसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, तुम आपकी बीबी ने उठते बैठते सोए, उठते बैठते जागते, खाते, खाना पकाते, चक्की चलाते, रोटी बनाते, कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ माँ चचकी में चली गई, कुरान उसने पढ़ना छोड़ दिया, तो बच्चे को कुरान की याद आती थी तो तुम उसे दवाइयाँ खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है।
بولو تو صحیح. اب آپ نے تعویذ کو تو گلے میں بڑے اچھے سے باندھ لیا, حضور نے جو قرآن دیا اس کو رکھ دیا اس چارپائی اس پہ اوپر تاک میں الماری میں. حضور کا قرآن تو لایا نہیں پڑ رہا ہے کوئی, وہ تو کھلتا بھی نہیں, اس پہ تو کوئی گرد بھی نہیں چھٹاتا. حضرت فاضل بریلوی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, سنو دیکھو, دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلاتے وقت اپنے بچے کو دودھ کے ساتھ درود بھی پڑھ دیتی ہے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. ایک 125 سال پہلے کی تقریباً بات ہے, لاہور میں 4 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے اور غریبوں کے بچے تھے. تو مینجمنٹ نے کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے. بولو کیا بننا چاہتے ہو, دھیان سے سنو, کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ اس کو کہتا ہے ماں کا اثر. کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ بولا ڈاکٹر, ایک نے کہا انجینئر بنوں گا, ایک نے کہا اب میں فوج میں جاؤں گا. ایک بچہ رونے لگا, کیا بنو گے؟ کچھ نہیں بولا. اور بتانا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بولا. اور بتانا بیٹے کیا بننا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں بولا, رونے لگا. بڑا خوبصورت بچہ تھا, سب سے زیادہ ذہین تھا, سب سے زیادہ اچھا بچہ تھا. کہا کیوں روتا ہے بیٹے, تو قریب ہے نا, ہم تجھے پڑھائیں گے, بول کیا بننا چاہتا ہے. اس نے اپنے ماسٹر کی طرف کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. کہنے لگا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں ماسٹر صاحب, صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. بچہ یہ کہہ کے جب آگے بڑھا تو ماسٹر نے اس کو گود میں اٹھا کے کہا بیٹے ایسا کیوں کہہ رہا ہے, تجھ کو پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا, البتہ یہ ضرور ہے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری ماں مجھ کو گود میں لیتی ہے اور جب بھی لوری سناتی ہے تو یہی کہتی ہے ابو بکر صدیق کی باتیں بتاتی ہے. کہتی ہے کیسے انہوں نے غار میں جیسے قربانی دی, وہ کبھی جو ابو بکر صدیق کی, کبھی عمر کی, کبھی بلال حبشی کے سینے پہ کیسے پتھر رکھے جاتے تھے, یہ سب باتیں بتاتی ہے میری ماں. ماسٹر صاحب میری ماں کہتی ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے نبی پیار کرے. تو وہ بچہ رو کے لگا مجھے ایسی بنا دو جس سے میرے مصطفیٰ پیار کرے, جس سے میرے مدینے والے. ماسٹر نے بچے کو اٹھایا اور کہا بیٹے تو صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. کوئی لڑکا جب بڑا ہوا اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا, اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا ڈھونڈے تو ہم دے رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے کیا لو قلم دے رہے ہیں. بولو تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. ماں نے کیسے گیا بولو, اب وہ کہہ رہے ہیں فلاں گیت مسلمان, غیر مسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی. آج ہم نے اتنی, آج میں نے 2, ہم نے 3, ہم نے 4, ہم نے 5, ہم نے 6, ہم نے 7, ہم نے 8, ہم نے 10, آج دن میں 25, اتنے لاکھ. افسوس تو ہمیں بھی ہوتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ اتنی لڑکیاں چلی گئی, بڑا افسوس ہوتا ہے. مگر ان علماء کی موجودگی میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے ساتھ کہنا چاہوں گا, کہیں مسلمان نام کا افسوس ہوا مگر میرا ایمان کہتا ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تھی, ورنہ جسے اسلام مل جائے وہ جان تو دیتا ہے, ایمان نہیں دیتا. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھ لو, کل کی بات نہیں ابھی کی بات کریں, ابھی دیکھ لو, نکالو اپنے موبائل اور دیکھو وہاں کی اور لڑکیوں کو. 7,000 بچے 10 سال سے کم عمر کے شہید ہوئے. مائیں جب لاشوں کو اٹھا رہی ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہاتھ میں آ رہے ہیں. ایک ایک بریڈ پہ 4 لوگ بھوکے پڑے ہیں, ایک بریڈ پہ 4 لوگ جا رہے ہیں. محلے محلے ان کے کھنڈر بن گئے. مگر آپ نے کوئی ایک عورت بھی بے پردہ نہیں دیکھی ہوگی, برقعوں میں ہے, پردے میں, مگر جو بیان آیا ہے وہاں کی لڑکیوں نے دل ایک دم بتا دیا کہ کسے کہتے ہیں شام, کون ہے فلسطین. وہاں کی اور لڑکیاں کہہ رہی ہیں, میری بہنیں سن لیں, وہ کہہ رہی ہیں ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں اپنے گھروں میں. برقع اوڑھ کے کون سوتا ہے؟ ہم سوتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ جب بم آتا ہے تو پھر گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ملبے سے لاشیں نکالی جاتی ہیں. ہم یہ چاہتی ہیں کہ جب ہمارے گھروں پہ بم گرے اور ملبے بنے اور جب ہمارے جسم ملبوں سے نکلے تو بے پردہ نہیں ہونے چاہیے, پردے میں ہونے چاہیے.
پردے میں ہونا چاہیے. لڑکیوں کو تو خود بگاڑا, ہم نے کہا بگاڑو, آپ نے خود بگاڑا. لڑکوں کو کس نے بگاڑا؟ کس نے گھروں میں ٹی ویاں لا کے رکھی؟ کس نے گانے بجائے؟ بتاؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں. باپ اگر مسجد میں جائے گا تو آپ ٹھیک سے بتاؤ, کیا اس کا بیٹا اس کے پیچھے مسجد میں نہیں جائے گا؟ جائے گا. جو باپ نماز پڑھے اسے اپنے بیٹے سے کہنا پڑے گا نماز کے لیے؟ نہیں, اس کا بیٹا خود ہی اس کو نقل کرے گا. بے شک, بے شک. حضور نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. بے شک, بے شک. سمجھو بات کو. لڑکی بھاگ گئی, بڑا میں نے غور کیا, بھاگی کیسے؟ وہ ایسے, جب 10 سال کی ہوئی, 10 سال کی, اور اس نے دیکھا گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, امی ابا دونوں فلم دیکھ رہے ہیں, اور معاذ اللہ اس میں گندی حرکتیں آ رہی ہیں, گندی باتیں آ رہی ہیں, کتنی واہیات چیزیں آتی ہیں, میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا. ممبر ہے, ممبر سے ایسی بات بھی بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں, اس کے اندر ہیرو ہیروئن جو ہوتے ہیں معاذ اللہ وہ اندر گھٹیا حرکت کر رہے ہیں. امی بھی وہیں بیٹھی ہے, ابا بھی وہیں بیٹھا ہے, بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی ٹی ویاں لگوا کے ہمیں اپنا گھر دکھا کے لے جاتے ہیں. میں اس وقت تو نہیں کہتا, تھوڑا شرم کی وجہ سے مگر اب ممبر پہ کہہ رہا ہوں, مجھے جب کوئی ایسے گھر میں لے کے جاتا ہے جس میں بڑی ٹی وی لگی ہوتی ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے گھر پہ. میں نے اس نے تو بربادی کا سامان کر لیا, یہ بڑا سا ٹی وی, اس کے اندر ناچیں گی عورتیں, اس کے اندر ہمیں لے جا کے کیا کر رہا ہے, ہمارے جانے سے کیا برکت ہو جائے گی؟ جب تو نے یہ بدترین چیز اپنے گھر میں لگا لی, بڑا سنیما گھر بن گیا تیرا گھر, معاذ اللہ, شرم نہیں آئی؟ وہ لڑکی دیکھ رہی ہے, ماں دیکھ رہی ہے فلم. اچھا فلم میں جب ہیرو ہیروئن ملتے نہیں ہیں, امی کا دل بڑا کمزور ہے, رونے لگتی ہے بیچاری. امی کا دل بڑا کمزور ہے, روئی. اور جیسے ہیرو ہیروئن مل گئے, امی بڑی خوش ہو گئی, ہیرو ہیروئن بھاگے, امی بڑی خوش ہو گئی. اب وہ لڑکی دیکھ رہی ہے, ابا بھی خوش, میرا بے غیرت بھائی بھی خوش, میرا باپ بھی خوش, میری ماں منحوس بھی خوش. اس نے دیکھا وہی کام کرو, 20 سال کی عمر ہوئی, وہ بھی بھاگ گئی. اماں رو کے کہہ رہی ہے میری ناک کٹا دی. باپ کہہ رہے ارے تو نے خود کٹائی نا, ہم نے تھوڑی تجھ سے کہا تھا کٹانے کو. اگر تیری بیوی اگر ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی سر کٹا سکتی تھی, مگر تیری ناک نہیں کٹاتی بلکہ تیرا سر فخر سے بلند. سبحان اللہ. پہلے اسی وجہ سے دیکھتے تھے, نانی کو دیکھو, ماشاء اللہ. ہمارے علاقے میں دیکھتے تھے, آپ کے علاقے میں دیکھتے تھے, شادی کرنے سے پہلے وہ کہتے تھے نانی دیکھو. کیا دیکھو بولو؟ نانی دیکھو. کیا دیکھو؟ نانی دیکھو. نانی دیکھو. مطلب کیا ہے؟ نانی ٹھیک ہے تو اس کی بیٹی ٹھیک ہے, پھر نواسی. وہ اپنے گھر کو محفوظ کرتے تھے کہ یار کہیں آگے آ کے ہمارے گھر میں کوئی غلط لڑکی نہ آ جائے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے نانی دیکھو. سبحان اللہ. اسلام کہتا ہے پہلے نانی دیکھو, بعد میں نواسی دیکھنا. اگر نانی دیکھنی ہے تو پہلے مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو, اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو, اور نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اہل بیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید شباب کیا شاہ صاحب قبلہ. بچے نافرمان ہو گئے. اچھا کہاں بچے نافرمان ہو گئے؟ ابا کون سا فرما بردار ہے؟ جب تو اللہ کا نہیں تو تیرا بیٹا تیرا نہیں. حق ہے بے شک. فضیل بن عیاض گھوڑے پہ گزر کے جا رہے ہیں, گھوڑا بدکنے لگا. بدکنا سمجھتے ہو؟ ہاں سمجھ گئے. تو جب بدکا تو انہوں نے گھوڑے کو ایک طرف رکھا, مصلی بچھایا, نماز پڑھنے لگی, رونے لگے, بہت روئے. مرید نے پوچھا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا, رونے کی وجہ کیا؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا جب تم اپنے مالک کا کہنا نہیں مانو گے تو پھر تمہارے ماتحت لوگ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے. میں یہ سمجھا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا جو میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مان گیا. ذرا سوچو تو اس بات کو. امام غزالی لکھا ہے, اچھا یہ عالم, مولوی, مولانا, حافظ, قاری, یہ مشائخ, یہ سب اپنے ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہوا کوئی حافظ کوئی ایک دو ذلیل 100 میں ہو تو اس کا کیا ذکر کرنا ہے؟ اکثر ماں باپ کے فرما بردار. کیوں؟ چونکہ باپ جب اپنے بیٹے کو گود میں لیتا ہے اور جب بچہ اس کا بولنا شروع کرتا ہے, امام غزالی کہتے ہیں جب وہ 1-1.5 سال کا کہتا ہے نا, اپنے بیٹے سے کہتا ہے بولو بیٹے اللہ 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 اللہ,
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا یہ اللہ نہیں کہتا, وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ, بیٹا کہہ رہا ہے ابا 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 ابا, وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ, بیٹا کہہ رہا ہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے, اس بچے سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. سبحان اللہ. یعنی دیندار بناؤ گے تو بچے تمہارے فرما بردار بھی بنیں گے. اگر علماء کے پاس اپنے بچوں کو بھیجو گے تو آپ کے بچے فرما بردار بنیں گے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سارے لوگوں کو تو رنگ چڑھ گیا انگریزوں کا, سارے لوگوں کو تو رنگ چڑھ گیا معاذ اللہ گانوں کا, فلموں کا, ڈراموں کا, اس کے کپڑے ایسے اس کے کپڑے ایسے. عورتوں نے تو معاذ اللہ حد ہی کر دی ہے. شادی میں جا رہے ہو آپ کبھی جا کے دیکھنا مسلمانوں کی شادیاں, یہ ماحول کیسا ہے معاذ اللہ. مسلمان عورتیں اور مسلمان ان کے شوہر اور وہ دونوں اتنے بے غیرت کہ وہ اپنی بیوی کو سجا سوار کے لے کے جا رہا ہے. اس کو بے شرم کو بے شعور کو یہ خبر نہیں کہ بیوی تو میری تھی, یہ میں نے سجا کے پوری دنیا کو کیا دکھانے کا مطلب ہے. اتنا بے حیا ہو گیا, میں بے غیرت ہو گیا کہ بیوی میری ہے. اتنے کچھ لوگ بے غیرت ہیں, دیوس ہیں, بے شرم ہیں, اور اپنی بیٹیوں کو سجا سوار کے شادی میں. اور بے شرمی کی حد تو یہ ہے کہ میاں دیکھنے والے مسلمان لڑکے کسی کی بہن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ. میک اپ کا صرف اتنا سا مطلب تھا عورتوں کے چہرے کا. میک اپ کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. اس کا میں نے ایک ہی اردو ترجمہ دیکھا ہے, مجھے ہر جگہ یہی ملا. میک اپ کا مطلب ہے چہرے کی کمی دوری کرنا. اب عورت اس کمی کو پوری کرے اس وجہ سے کہ اس کا آدمی اس میں دلچسپی رکھے, اس کا آدمی اپنی بیوی سے محبت کرے, وہ زنا کی طرف نہ جائے, اپنی بیوی سے محبت کرے, اپنی بیوی سے پیار کرے. سید صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, سید رضوان میاں صاحب. آپ لوگ جانا مت بھائی, بیٹھے رہنا, تھوڑی بات رہ گئی میری, تھوڑی سی اور سن لو, بیٹھ جاؤ.